ایک شخص اپنی گاڑی دھو رہا تھا۔ گاڑی بالکل نئی تھی، چند دن پہلے خریدی گئی تھی۔ اس کا 4 سالہ بیٹا آیا اور پتھر اٹھا کر گاڑی پر اسکریچ ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے 4 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس پر کئی ضربیں لگائی۔ وہ شخص یہ بھول گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں نٹ کھولنے والا رینچ ہے۔ اس نے رینچ سے اپنے 4 سالہ بیٹے کے ہاتھ پر خوب ضربیں لگائیں اور پھر کیا ہوا؟ بچے کو ہسپتال لے جایا گیا اور بہت زیادہ فریکچر کی بنا پر بچے کی زخمی ہاتھ کی تمام انگلیاں کاٹنی پڑی۔ جب بچے کو ہوش آیا تو اس نے اپنے ابا کو دیکھا تو دھیمی سی آواز میں آنکھوں میں پانی لیے بولا، بابا میری انگلیاں کب واپس آئیں گی؟ باپ کے پاس اپنے بچے کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ افسردہ ہوا اور خاموش رہا۔ وہ گھر آیا اور غصے میں اپنی کار کو ٹانگوں سے ضربے لگانے لگا۔ تھک ہار کر وہ کار کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسی وقت اس کی نگاہ اس اسکریچ پر پڑی جو اس کے 4 سالہ بیٹے نے پتھر سے لگائے تھے۔ وہ اسکریچ نہیں تھے، اس نے پتھر سے گاڑی پر ایک فقرہ لکھا تھا، میرے بابا کی پیاری کار۔ اگلے ہی دن اس شخص نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ غصے اور پیار کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ان دونوں میں کون سا مناسب راستہ ہے۔ پہلے وقتوں میں چیزیں استعمال کی جاتی تھیں اور انسانوں سے پیار کیا جاتا تھا۔ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جی ہاں، یہ سب مغربی تعلیم کے حصول کے بعد ہوا۔ نہ رشتوں میں پیار رہتا ہے اور نہ ہی احساس رہتا ہے، نہ محبت رہتی ہے اور نہ ہی ان کی قدر و قیمت رہ جاتی ہے، تو فقط دنیا اور دنیا کے مال کی محبت۔ اسی لیے تو ہر دوسرا شخص وہ اپنے بچے کو اسکول کالج کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، فقط اس لیے کہ بچہ پڑھ لکھ کر اچھی جگہ نوکر ہو جائے گا اور دنیا کی آسائشوں کے سمندر میں اپنی کشتی کو رواں دواں کیے رکھے گا۔ مگر بیچارے والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کافروں کی تعلیم نے جب سے ہماری وساقتہ، تہذیب و تمدن، فکر و عمل اور علم و ہنر یعنی ہم سے سب کچھ چھین لیا، تو ان کی تعلیم ہمیں اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند بنائے گی۔ کاش اگر ہم غور کرتے تو یقین کیجئے خود بخود نتیجہ اخذ کر لیتے کہ احکامات کی پاسداری تو بہت دور کی بات ہے۔ اس تعلیم نے تو ہمیں مسلمان ہی نہیں رہنے دیا، ہم تو پرلے درجے کے منافق بن چکے ہیں۔ نہ قول و فعل میں ہماری پہچان اسلامی رہی، نہ ملبوسات اور رہن سہن میں ہماری پہچان اسلامی رہی، نہ تعلیم، نہ تہذیب، نہ سیاست، نہ معیشت، نہ معاشرت۔ الغرض ہر جہت میں ہم کافروں کے احکامات کے پابند ہیں اور بچوں کو مسلمان بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، بچے ضرور مسلمان رہیں گے، مگر بالکل ایسے جیسے عیسائیوں کے بچے، یہودیوں کے بچے، ہندوؤں اور سکھوں کے بچے، اسی طرح مسلمانوں کے بھی بچے مسلمان ہی رہیں گے، مگر فقط نام کے۔ جی ہاں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ تعلیمات اسلامیہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حکمران تو بیچارے پہلے ہی کافروں کے غلام ہیں اور ان کی غلامی میں ہر وہ کام کریں گے جو ان کے آقاؤں کو پسند ہوگا، مگر جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے، اپنی نسلوں کو کافروں کی تعلیم سے دور نہیں کریں گے، نہ معاشرہ بدلے گا اور نہ ماحول میں تبدیلی آئے گی اور نہ حکمرانوں کو اپنے آقاؤں سے آزادی مل پائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں دیندار ہو جائیں، دین پر چلنے والی بن جائیں، اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابند بن جائیں، تو انہیں اسلام کی روشنی سے منور کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بچے کافروں کے نہیں مسلمانوں کے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے تعلیمات اسلامیہ سے روشن ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں دیندار ہو جائیں، دین پر چلنے والی بن جائیں، اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابند بن جائیں، تو انہیں اسلام کی روشنی سے منور کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بچے کافروں کے نہیں مسلمانوں کے ہیں، کافروں کے اندھیروں سے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔